اللہ چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، ہر گھر پہ نبی لے کے گئے نور ہدایت، طائف میں گئے لے کے اپنے دین کی دعوت، امت کا درد درد میں وہ دل کی کیفیت، امت میری امت میری امت میری امت، امت کے اسی فکر میں جلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، ایک حکم پہ اصحاب مکہ چھوڑ کے نکلے، باغات جہاں تھے وہ وہاں چھوڑ کے نکلے، نکلے تو پیچھے سارا جہاں چھوڑ کے نکلے، حتیٰ کہ واپسی کا گما چھوڑ کے نکلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اب جو یہ پنڈال دیکھ رہے ہیں، یہ ہونے والے پورے رتنا گری ضلع کا عمومی اجتماع 7 اور 8 دسمبر 2025 یعنی اگلے ہفتے اتوار اور پیر کو ہونے والا اجتماع، پورے رتنا گری ضلع کا عمومی اجتماع چپلون اختار بائی پاس گوہاگر روڈ، چپلون اختار بائی پاس گوہاگر روڈ میں ہونے والا اجتماع، اس کا یہ پنڈال بن رہا ہے، اور ماشاءاللہ بہت زور و شور سے اس کی تیاریاں ہو رہی ہے، اور آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ہونے والے اجتماع کو قبول فرمائے، بے انتہا قبول فرمائے، اور ہونے والے اس اجتماع سے پورے عالم کے اندر ہدایت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھیلائے، امن و امان کو پھیلائے، محبت، اتحاد اور اتفاق کو پھیلائے۔ ناظرین اکرام، آج سے کئی برسوں پہلے جب ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر بلکہ پورے عالم کے اندر عوام جو ہے وہ علماء سے کوسوں دور ہوتے چلے گئے تھے، اور دین بالکل جس طرح ایک نیا سا لگنے لگ گیا تھا، اور لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کو چھوڑ کر بلکہ دنیا کے اندر عیش و عیاشی اور عشرت کے اندر مبتلا ہو چکے تھے۔ اس وقت اور خصوصاً انگریزوں کا دور تھا، تو انگریزوں نے خصوصاً اس بات کی محنت کی تھی کہ عوام جو ہے وہ علماء سے دور ہو جائے، کیونکہ جب عوام جو ہے وہ علماء سے دور ہو گئی تو شیطان نے ان کے اندر وسوسے پیدا کیے، اور طرح طرح کے خرافات اور بدعات دین کے اندر ایجاد ہوتے چلے گئے۔ تو انگریزوں نے سب سے پہلے اسی بات کی محنت کی تھی کہ عوام جو ہے وہ علماء سے دور ہوتے چلی جائے۔ تب ہمارے بڑے بڑے اکابرین علماء کرام انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جس طرح بڑے بڑے اکابرین نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی، اور وہی دارالعلوم دیوبند سے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابرین جنہوں نے خانقاہ بنائے اور اس امت کا تزکیہ کیا، اور اسی مدارس یعنی دیوبند کے مدارس سے ہمیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے عالم ملے، جنہوں نے اس امت کے اندر دعوت و تبلیغ کی محنت کو زندہ کر کے اس امت کے اندر دین کس طرح پیدا ہو جائے، عوام جو ہے وہ علماء کے کس طرح قریب ہو جائے، اور یہ کس طرح حکمت سے عوام کو علماء کے قریب کیا جائے۔
تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بھی فرمایا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں خصوصاً اس امت کو دیے. ایک تو ہے کہ کتاب کا علم دیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی چیزیں دی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کیا. تو مدارس سے ہم کو کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم بھی ملا، اور دعوت و تبلیغ جیسے حکمت والی چیزیں بھی ملی، اور تزکیہ جیسے چیزیں یعنی خانقاہیں بھی ہم کو ملی. یہی مدارس سے ہم کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے عالم ملے، جنہوں نے کئی برسوں پہلے اس امت کی فکر کے اندر دن و رات کو ایک کیا. اور انہی کا شعر ہے کہ کسی کی رات سو کر کٹے تو کسی کی رات رو کر کٹے. الہی یہ کیسی رات ہے جو نہ سو کر کٹے نہ رو کر کٹے، بلکہ کٹے تو صرف اور صرف امت کی فکر میں کٹے. آج کئی برسوں پہلے انہوں نے اس امت کی فکر کیے، اس امت کی فکر کے اندر راتوں اور دن رات کو ایک کر کے اس امت کی فکر کیے. آج انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج پورے عالم کے اندر، بلکہ ہر حلقے کے اندر، اسی طرح ہر تعلقے کے اندر، اسی طرح ہر ضلع کے اندر، اور پھر پورے اسٹیٹ کے اندر، اور اسی طرح پورے کنٹری کے اندر، اور پھر سارے عالم کے اندر یہ تبلیغ جماعت کے اجتماعات ہوتے ہیں اور جوڑ ہوتے ہیں، مسجد اور حلقے لگتے ہیں. اسی طرح گھروں کے اندر فضائل والی تعلیمات ہوتی ہے اور جماعتیں نکلتے ہیں. یہ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے. خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اکابرین کے قبروں کو نور سے منور فرمائے، اور ان کے قبروں میں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. خصوصاً مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے جو بانی تھے مولانا قاسم نانوتو رحمۃ اللہ علیہ، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفیسانی وغیرہ جتنے بھی ہمارے پرانے اکابرین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کے قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، قبروں کو نور سے منور فرمائے. خیر، آپ لوگوں سے عاجزانہ گزارش ہے کہ اس ہونے والے اجتماع دعاؤں کے اندر اس کو ہونے والے اجتماع کی کامیابی کے لیے دعا کریں. اور 7 اور 8 دسمبر 2025 یعنی اگلا جو آنے والا ہفتہ ہے، اتوار اور پیر، اس دن کسی بھی طرح اس اجتماع کے اندر پہنچنے کی کوشش فرمائیں، اور اگر پہنچ نہ سکے تو کم سے کم دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو قبول بھی فرمائے، اور اس ہونے والے اجتماع سے پورے عالم کے اندر ہدایت کو پھیلائے، امن و امان اور محبت اور اتفاق کو پھیلائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.